ہماری تعلیم کا مقصد ہے عمل کے وقت فضیلت کا یاد آ جانا. تعلیم کا مقصد ہے عمل کے وقت فضیلت کا یاد آ جانا. اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی صبح شام کی تعلیم اس غرض سے کرو کہ اگر صبح تعلیم میں بیٹھا ہوں تو صبح کی تعلیم سے لے کر شام کی تعلیم کے دوران جتنے بھی اعمال کروں، اذکار کے، خدمتوں کے، کسی کے کام آنے کے، قرآن کی تلاوت کے، نماز کے، تکبیر اولیٰ کے، ان سارے فضائل کو ہر عمل کے وقت میں یاد رکھنا، یہ صبح کی تعلیم کا مقصد تھا. اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کتاب پڑھنا تبلیغ جماعت کا ایک کام ہے، حالانکہ جس وقت تعلیم کو سنو اس وقت سے ان فضائل کو یاد رکھو اور ہر وقت اس فکر میں رہو کہ اس تعلیم کے عمل کے بعد سے پہلا عمل میں کون سا کر رہا ہوں. اگر ذکر کا عمل کر رہا تو اللہ اکبر کہنے پر کیا اجر ہے، سبحان اللہ کہنے پر بہت پہاڑ کے برابر اجر ہے، تکبیر اولیٰ مل جائے گی تو کیا فضیلت ہے، اگر فرشتوں کے ساتھ امام کے ساتھ آمین مل گئی نماز میں تو اس پر کیا فضیلت ہے. ہر قدم پر فضائل کو سوچتے رہو، اس سے اعمال پر اجر ملے گا. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کے لیے کوئی اجر نہیں جس میں احتساب یعنی اجر کی امید نہ ہو. ہر عمل کے وقت فضیلت کو یاد رکھنا یہ ہمارے یہاں تعلیم کا اصل مقصد ہے، کیونکہ تعلیم فضائلی اللہ کے وعدے ہیں. ان وعدوں کو ہمیں تو یاد رکھنا، یہ ہمیں اسباب کی شکلوں سے کھینچ کر عمل کی طرف لائے گا. اگر عمل کے وقت فضیلت کو یاد نہیں کرو گے تو یہ اسباب ہمیں عمل سے روک لیں گے. یہ اصل مقصد تھا تعلیم کا. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کتاب کا پڑھنا برائے کتاب ہے، تعلیم برائے تعلیم ہے، حالانکہ تعلیم برائے احتساب ہے. تعلیم برائے احتساب ہے کہ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ تاکہ اللہ کی طرف سے اس پر وہ اجر ملے. ذرا ہمیں صبح شام تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. جتنے واپس جا رہے ہیں یہ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر بھی ہمیں تعلیم میں اہتمام سے جڑنا ہے. اپنے اہتمام سے تعلیم میں وقت دے کرو. گھر کی تعلیم کا کون سا وقت ہوگا جس میں سب گھر والے فارغ ہوں، اس وقت میں تعلیم کا اہتمام کیا جائے. گھر کی تعلیم میں روزانہ 5 اعمال، یہ 5 اعمال ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں. یہ 5 اعمال صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں. سب سے بنیادی عمل روزانہ کی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا حلقہ ہے، جو روزانہ کی تعلیم کا لازمی جز ہے. یہ نہیں ہمارے گھر میں سب سیکھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو، اگر سیکھے ہوئے ہیں تب بھی ہماری بڑی بوڑھیوں کا معمول یہ تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے اس وقت تک گھر کے کسی کام کاج میں نہیں لگتی تھی. آج کل کا حال یہ ہے گھر صبح اٹھتے ہی بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، شوہر کے دفتر کا سامان کرنا ہے، فلاں کام ہے فلاں کام ہے. قرآن کی تلاوت ایک دن جو قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا دلوں کی ویرانی اور دلوں کی گندگی کی علامت ہے. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا. ایک دن بھی قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا دلوں کی ویرانی کے لیے کافی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں ضروری بات عرض کر رہا، روزانہ یہ 5 اعمال اجتماعی طور پر ہیں. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا حلقہ، گھر کی ہر عورت اس میں شرکت کرے. جو قرآن پڑھنے سے ایام کی وجہ سے معذور ہیں وہ قرآن سن سکتی ہیں، وہ قرآن سننے سے بھی یاد ہو جائے گا. یہ بات غلط ہے کہ وہ قرآن کے حلقے میں شریک نہ ہو. نہیں، اس حلقے میں بیٹھنا، ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح کے ذکر پر فرشتے پروں سے گھیرتے ہیں، نہیں، بلکہ جو حلقہ بھی اللہ کی یاد کی نسبت پر قائم کیا جاتا ہے، چاہے وہ علم کا حلقہ ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کا ہو، چاہے وہ کتابی تعلیم کا ہو، چاہے وہ احکامات کی سینے سکھلانے کا ہو، چاہے وہ علماء کی مجالس ہے اور مساجد کے اندر درس تفسیر ہو، اس سب کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک پھیرتے ہیں. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ صرف ذکر کی فضیلت ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے احکام کے، اس کی قدرت کے، جنت دوزخ کے، یا قرآن کی تلاوت کے، جو بھی جس مجلس سے بھی اللہ کی یاد مقصود ہے، جس مجلس سے بھی اللہ کی یاد مقصود ہے، اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک پھیر لیتے ہیں. کیونکہ ذکر تسبیحات تک محدود نہیں ہے. ہر وہ مجلس جس سے اللہ کی یاد مقصود ہے وہ ذکر کے حلقے میں شامل ہے، اور ہر ذکر کے حلقے کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرے ہوئے ہیں. یہ صرف
تسبیحات کے ذکر اور کلمہ لا الہ الا اللہ یا دوسرے اوراد کے ذکر تک یہ فضیلت ہرگز محدود نہیں ہے. ہر مجلس میں یوں سوچ کر آگے گھس کر بیٹھا کرو کہ یقینی طور پر میرے پیچھے فرشتوں کے پر ہیں. فرماتے تھے کہ اس یقین کے ساتھ اگر بیٹھو گے تعلیم کے حلقوں میں تو تمہارے دلوں میں اس طرح حیات آئے گی جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرماوے، کوتاہ نظر ہوں کہ تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ پیچھے بگڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے مرغی اپنے پروں کو انڈوں میں سمیٹتی رہتی ہے کہ کوئی انڈا میرے پر سے باہر نہ رہ جاوے، ورنہ وہ گندا ہوگا، اس سے بدبو پیدا ہوگی، حیات اور اس کے اندر بچہ پیدا نہ ہوگا. گندا انڈا ٹوٹ جاتا ہے تو پورا گھر بھی اس کے بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا. ان تعلیم حلقوں سے دور رہنا ہمارے دلوں کے اندر وہ گناہوں کے گندے جذبات پیدا کرے گا کہ ہمیں اس کی بدبو کا اندازہ نہیں ہے. آپ سوچ لیں کہ اگر ایک انڈا گندا ہو جائے اور گھر میں پھوٹ جائے تو ایک انڈا پورے گھر کے اندر بدبو کو پھیلانے کے لیے ایک انڈا کافی ہو جاتا ہے. کتنی سخت بدبو ہوتی ہے. کیا بات ہوئی کہ مرغی کے پر سے دور رہ گیا. بس میں سچی بات عرض کر رہا، تعلیم کے حلقوں میں اس طرح بیٹھا کرو کہ یقین رکھا کرو کہ فرشتے اپنے پروں سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ذرا سی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوگے تو یقیناً فرشتوں کے پروں سے باہر ہوگے. اس سے وہ کیفیت دلوں میں پیدا نہ ہوگی جو کیفیت فرشتوں کے اور نورانی مخلوق کے کی صحبت میں رہ کر پیدا ہونی تھی. اس لیے عرض کر رہا تاکید سے روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ اہتمام سے کیجو. یہ روزانہ کی تعلیم کا اجتماعی عمل ہے. اس کے بعد کتابی تعلیم، کیونکہ یہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ سب سے قدیم عمل ہے. عمر رضی اللہ کو ہدایت ملی ہے، جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے اس دن حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے. وہ گھر میں قرآن کی تصحیح کے حلقے سے ملی ہے. حالانکہ کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا ہجرت سے پہلے، اس ہجرت سے پہلے ہی عمل شروع ہو گیا تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوتا جاتا گھروں میں اجتماعی حلقوں میں اس قرآن کو سیکھا جاتا تھا. تو یہ ساری بات انگلینڈ والوں سے کہہ دیجیے، کیونکہ ساری دنیا کا کام ایک رخ پر ہے. ساری دنیا کا کام ایک رخ پر ہے. اس سے ایک رخ پر لے کر چلنا سارے کام کرنے والوں کے ذمہ امانت ہے. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، ایسے عمر جن کے بارے میں مشہور تھا، خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا. یہ اسلام کے اتنے زیادہ خلاف ہے. اللہ کی شان، گھر میں قرآن کی تصحیح کے حلقے سے حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے. وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہن بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے تھے، وہاں حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے. اس لیے عرض کر رہا روزانہ گھر میں یہ عمل اہتمام سے کیجو. تم 4 مہینے لگائے ہوئے ہوگے، ملکوں میں پھرے ہوئے ہوگے، تم جا کے دیکھ لیجو تمہارے گھر والوں کی سورہ فاتحہ درست نہ ہوگی. میں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے، بہت سے ساتھی نے بتایا کہ جب ہماری گھر والوں کے 3 دن لگے تو پتہ چلا کہ شادی کو 20 سال ہو گئے، کبھی خیال نہ آیا کہ بیوی کی سورہ فاتحہ سن لیتا. تو سوچتا رہا دیندار گھرانے سے آئی ہے، نماز تو پڑھتی ہی ہوگی. جب لے کر بیٹھے تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہے. نماز میں کیا پڑھتی تھی؟ کہنے لگی درود شریف پڑھا کرتی تھی. ہر نماز میں قیام میں قاعدے میں جلسے میں سب میں درود شریف ہی پڑھتی تھی، کیونکہ صرف نماز کی حرکات کو نماز سمجھی. میرے دوستوں، میں حضوری بات عرض کر رہا، اس کو روزانہ گھر کی تعلیم کا جز بنا لو. اندازہ ہوگا کہ ہماری قرآن کی تلاوت میں کتنی غلطیاں ہیں. اس طرح روزانہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ، پھر کتابی تعلیم جیسی بات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی مصروفات کی تشکیل.